السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج یہ عید کا دوسرا پروگرام ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور عید کا تیسرا دن ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ یہ چھٹیاں اور عید کے جو مزے ہیں آپ ان کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، اپنوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ اپنی صحت پر بھی توجہ دے رہے ہوں گے، کیونکہ ان عید کی چھٹیوں میں اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ میں کچھ لوگوں کی طرف سے اوور ڈو ہو جاتا ہے، جو کہ ان کے لیے یقیناً نقصان دہ بھی ہوتا ہے اور ان کو اس پر احتیاط بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال آج ہم نے سوچا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم کچھ بات کریں آپ کی صحت کی، ہم بات کریں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں اور چیک میں رکھتے ہوئے عید کو انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ کھانوں کا سلسلہ، کھانا تو نہیں کہنا چاہیے، کھانوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جی ہمارے ساتھ جوائن کیا ہمیں ڈاکٹر سلیمہ نوید صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام کے آغاز میں کہا کہ عید پر اور عید الاضحیٰ پر لوگ ذرا تھوڑا سا اوور ہو کر اور کھانا پینا اتنا کر دیتے ہیں کہ بعد میں پھر ان کے لیے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ سے دانتوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، تو ذرا یہ جو دانتوں والے معاملات ہیں اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے لیے کیا مشورے ہیں، وہ دینے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ایک ڈاکٹر کے لیے عید کیسی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صرف اپنے کلینک میں ان تمام میڈیکل جو رائے ہے یا جو میڈیکلی پڑھا ہوا ہوتا ہے یا جو اپلائی کرنا ہوتا ہے یا جو اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس پر چلتا ہے، یا عام روزمرہ کی روٹین میں بھی اپنے اوپر بھی اپلائی کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں پر خود نہیں، آئی تھنک اٹس اباؤٹ واک یور ٹاک، اور اگر میں خود بھی نہیں کروں گی تو میں پیشنٹس کو اس طرح سے رول ماڈل نہیں کر سکتی۔ اٹس ویری امپورٹنٹ، مائی رول از ویری انٹیگرل۔ اور اگر جہاں تک بات ہے لوگوں کی، تو آئی تھنک میرے جو پروفیشن ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب عید ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پیشنٹس کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی کہا کہ دانتوں کے مسئلے شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے منہ کا جو ایک منہ راستہ دیتا ہے آپ کے پیٹ کا دروازہ ہوتا ہے وہ ایکچولی مینلی، تو اگر منہ سے جو بھی چیز جا رہی ہے، چیو ہو رہی ہے، وہ آپ کے اسٹمک میں گئی ہے اور اس نے کیا ایکشن کیا، تو ہمارا ریلیشن ایک پیٹ کے ساتھ منہ کا ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی میرا روٹین تو عید کا بہت ہی اچھا چل رہا ہے اور میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ آئی تھنک اٹس اے گڈ بریک، اور آئی ریئلی وانٹڈ دیٹ۔ لیکن عید پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹرز کو عید پر بھی چھٹی نہیں کرنی چاہیے، ڈاکٹرز کو عید پر بھی اویلیبل اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اور بلکہ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ چونکہ عید کا ایک ایسا یہ تہوار ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے آبائی علاقوں میں اور ادھر ادھر بزی ہوتا ہے، ڈاکٹرز بھی بزی ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کوئی کسی کو سیریس ایشو ہو جائے تو پھر اس صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کووڈ نے ایک اچھی سی ایک چیز آئی، ای کنسلٹیشن، تو وی ایکچولی پرووائڈ دیٹ ای کنسلٹیشن بھی، اور اگر کوئی اس طرح بھی فون کر لیتا ہے ہمیں تو آف کورس یہ تو ہمارا ایک رول ہے، کانسنٹ لیا ہوا ہے، ہم سب نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے، تو وہ ہم سب کچھ اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی مجھے لگتا ہے زیادہ تر میں بقرہ عید پہ کالز اٹینڈ کرتی ہوں، بیکاز آئی فیس اے لاٹ آف پیشنٹس کے فون کر کے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دانت میں پھنس گیا؟ یس بالکل، کہ فوڈ امپیکشن کامن پرابلم ہے، دانتوں کے درمیان کھانا پھنسنا، کیونکہ میٹ کھاتے ہیں، سب سے زیادہ ریڈ میٹ جو ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریڈ میٹ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آئی تھنک ایز پیپل نا ہم بس کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ 70 گرامز سے زیادہ ہمیں ریڈ میٹ نہیں کھانا چاہیے ویسے نارمل لائف میں۔ تو بقرہ عید میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا انکریز جب ریشو ہو جاتا ہے اور پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے تو وہ 70 گرام سے انکریز پہ آتا ہے، تو وہ آپ کو ہائی کولیسٹرول کروا دیتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ دانتوں کے درمیان آپ کے آلریڈی کھانا بھی پھنس رہا ہے، تو یو آر گوئنگ انٹو اے بگ سیکویلی آف ڈیزیزز۔ صرف ایک ڈیزیز نہیں ہے آپ کی طرف، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا جو کھانے کا اسٹائل ہے اس کو چینج کریں، اور اگر سیلڈ کو تھوڑا بہت اس کے اندر انکلوڈ کر دیں، جو کہ آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ کو لے کر آ جائے گا، جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بہت بقرہ عید کو دل سے منانا ہے تو تھوڑے پورشن کم کر دیں، کھائے ضرور، انجوائے کریں، لیکن ود دا سیلڈس موسٹ امپورٹنٹ۔ اور دانتوں کے درمیان جو میں بتا رہی تھی کہ کھانا پھنستا ہے، تو آلویز آفٹر میل فلاسنگ کریں۔ اچھا، جب آپ فلاس رکھیں گے، ایک داغا ہوتا ہے آج کل تو وہ تو پک کے ساتھ اب لگ جاتا ہے داغا، اتنا ایزیلی ہینڈل ہو جاتا ہے، اس کو ہر کھانے کے میل کے بعد، ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، اس کے بعد لازم جو ہے آپ اس کو کریں فلاس، کبھی بھی کھانا نہیں پھنسے گا، کبھی فوڈ امپیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی آپ کی اس ایڈوائس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ عید کے بعد ایک ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے اور احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کا ایک بڑا لمبا بل بن جائے گا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحبہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ کھائیں، احتیاط سے کھائیں، اور اگر آپ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ عید کے بعد آپ کی بچت بھی رہے
اور آپ ڈاکٹرز کے پاس جا کے لمبے لمبے بل نہ بن رہے ہوں تو ذرا احتیاط کریں. اچھا یہ تو میں نے آپ کو فرسٹ اسٹیپ بتا دیا. اب سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے اندر جب ہمارے بہت سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا پھنس جاتا ہے اور وہ فلاس نہیں کرتے ہیں, تو وہ سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے کیریز بن جاتی ہیں, کیڑے بن جاتے ہیں. جب کیڑے بنتے ہیں اور وہ اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے بس وہ کچھ ہے جو پھنسا ہوا ہے, بس وہ اپنے ہاتھوں سے یا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹوتھ پک سے. سب سے ڈس ایڈوانٹیج تو یہ کہ ہم گھروں میں جو ٹوتھ پک رکھتے ہیں یا کھانے کے بعد ٹوتھ پک رکھتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. وہ سب سے زیادہ لیسریٹ کرتی ہے, سب سے زیادہ آپ کو زخم دیتی ہے, which is like lead to cancer as well. تو آپ وہاں سے ایک ٹوتھ پک اٹس ایکچولی ہزارڈیس, ہم اس کو کہتے ہیں سمپل نو. تو جب آپ یہ کرتے ہیں, آپ کیریز آپ نہیں ٹریٹ کرواتے, آپ روٹ کینال میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جب روٹ کینال کا وہ مسئلہ بنتا ہے اور وہ نہیں کرواتے تو دانت نکالنا پڑتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی ایک صحت کو کس طرح سے لے کر جانا چاہتے ہیں, وہ آپ کے ہاتھ میں ڈیفینیٹلی. لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ آپ کا ایکسپینس تو بڑھا ہی رہا ہے, لیکن آپ کو ایک کھانے پینے میں جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر رہا ہے. میسٹیکیشن آپ کی بالکل کمپرومائز ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ آپ اچھی طرح سے اپنی عید پہ ڈاکٹر صاحبہ پھر آپ اپنی فیملی میں زیادہ تر لوگوں کو یہ ٹوکنے میں مصروف رہتی ہوں گی کہ کتنا کھایا, 70 گرام سے اوپر چلے گئے ہو, 80 گرام پہ پہنچ گئے ہو, 90 پہ پہنچ گئے ہو, رک جاؤ. اچھا اس کی ایک ٹپ ہوتی ہے, میں آپ سب کو دے دیتی ہوں آج ٹپ, کیونکہ اب ہم اس چینل پہ ہیں. تو سب سے بڑی ٹپ تو یہ کہ بہت سارے لوگ ہمارے گھروں میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیپ فرائی کرتے ہیں چیزوں کو, یا بہت تیل ڈالتے ہیں, یا پھر ہم اینیمل آئل ڈال دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ جانوروں والا جو آئل ہوتا ہے جو کہ کھالوں سے پگھلا کے بنتا ہے وہ استعمال کریں گے, سب سے پہلا تو آپ گوشت کھانے سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے جو ہے ایک مسئلے میں ڈال دیا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ویجیٹیبل آئل, کارن آئلز, آلیو آئلز, اس کا استعمال کرنا ہے, وچ از ریئلی گڈ. اور ہر آئل کو آپ 1 سے 2 مرتبہ کے بعد ڈسکارڈ کر دیں, اسے واپس سے ری فرائی نہ کریں, سب سے پہلی چیز. تو اگر آپ یہیں سے سٹیپ کر لیتے ہیں ٹھیک, تو آپ کی اب کوکنگ میں آپ نے مہارت لے لی, آپ نے اس کو زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کیا, شیلو فرائی کیا, اور زیادہ اس کو تیل میں نہیں ڈالا, اینیمل نہیں آئل یوز کیا, ویجیٹیبل کیا. اب جب کھانا آپ کا پک گیا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے پورشنز پہلے سے ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ اتنے زیادہ نہیں لینے, یہ گھر میں آپ کا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں اوور ایٹنگ کرا تو اس کو سیلڈ دے دیں, بریڈ دے دیں. ہماری یہ بھی غلطی ہے, ہم بریڈ سے اپنا پیٹ نہیں بھرتے, ہم کوشش کرتے ہیں ایسے ہی خالی میٹ کھا لیں, تو وہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے, وہ بھی نقصان دہ ہے. تو اس کا انکلوژن اگر ساتھ ساتھ روٹی کے ساتھ کریں گے تو پیٹ جلدی بڑھ جائے گا. تو گھر کی روٹی لے لیں, یا اگر بازار سے لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ گندم کی روٹی لیں. کوشش کریں وائٹ جو فلاور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سب سے پوائزنس ہے, یعنی ایک زہر اور ایک وائٹ فلاور ایکویولنٹ ہے, کیونکہ وہ آپ کے معدے کو پھلاتا ہے, اور جتنا وہ پھلائے گا تو آپ. لیکن ڈاکٹر صاحب جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا اس کا جواب تو ابھی بھی آپ نے نہیں دیا کہ آپ کا زیادہ وقت تو گھر میں اسی میں پھر عید پہ گزرتا ہوگا طریقے سے. تو مطلب پھر اس صورت میں لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ اپنی جو آپ کی میڈیکل آپ کا جو پریکٹس ہے اس کو آپ اپنے کلینک تک رکھیں, گھر پر نہ لے کر آئیں, یا گھر پر آپ لوگوں کو طریقے سے مینیج کر ہی رہے طریقے سے. آئی تھنک یہ نا بڑی ٹیکٹکس ہوتی ہیں اور آپ کو پلے کرنا پڑتا ہے سائیکولوجیکلی. تو میں تو بڑا سائیکولوجیکلی پلے کرتی ہوں. اب تک تو میں فلاس پہ لے آئی ہوں پراپرلی. ہر کسی کے اینک والے ڈبے میں ایک نیا فلاس ہوتا ہے, اور وہ ہر کوئی اپنے اینک کا ڈبہ کھولتا ہے یا کوئی اپنے رومال میں سے نکال کے فلاس کرتا ہے. اب یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہم نے اسٹیپ لیا ہے. تو اتنے ایئرز میں نے اللہ کا شکر ہے یہ اپنی فیملی کو کر دیا ہے موٹیویٹ کہ نہیں, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اگر کھانا پھنسا اور آپ نے نہیں نکالا تو وہ کیڑا بنے گا, اور کیڑا بنے گا تو پھر ٹریٹمنٹ ہوگی. تو جب ریپیٹیٹیولی آپ کو جانا پڑتا ہے ٹریٹمنٹس کے لیے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, تو اس چیز سے اوائڈ کریں. تو آئی تھنک وہ جو آپ ان کو دکھاتے ہیں نا کہ ریوارڈ کیا ہے, تو وہ شاید وہ ویسے ہر مہینے کیا مینٹیننس ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ 6 منتھلی اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. ہاں اس کا ایک خاص ریزن یہ کہ آپ کو فالو اپ, جیسے کہ ہر کسی کے گھر میں ڈینٹسٹ نہیں ہوتا یا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہر کسی کے گھر میں, تو ان کو جب اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو 6 ماہ بعد ان کو اویئرنیس ملتی ہے کہ اچھا جی یہ چیز کی صحیح نہیں ہوئی ہے, تو فلنگ ہے تو فوراً کرا لیتے ہیں وہ, اگر روٹ کینال فوراً کرا لیتے ہیں تاکہ وہ ایک ایکسٹریکشن کا کیس نہ بنے. نمبر 2 چیز یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. ہماری ہیومن نیچر ہے, ہمیں جب تک کوئی ڈنڈا نہ مارے یا بار بار نہ بولے تو وہ ہمارے دماغ میں نہیں پڑتا. ہاں تو ہماری قوم ہی ایسی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شاید یہ موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. اسکیلنگ ہے آپ کی روٹین میں, آپ کلیننگ اگر رکھتے ہیں, برشنگ کرتے ہیں, فلاسنگ کرتے ہیں, ایون آپ ماؤتھ واش کرتے ہیں. اسکیلنگ کے بارے میں تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے دانت کمزور ہوتے ہیں. یہ مت ہے. لیکن ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ. مے اٹ بی اے ٹریٹمنٹ, مے اٹ بی اے یوزیج آف اینی پروڈکٹ. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ 6 مہینے تو 1 سال بعد کرواتے ہیں اسکیلنگ, آپ مینٹیننس کریں, آئی تھنک آپ کو 2 سال کے بعد بھی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اپنے ہر پیشنٹ کو کہتی ہوں جو مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے آج, دے نو مائی ڈائلاگ. آئی آلویز سے اف یو ول مینٹین اٹ
आई एजुकेट देम टोटली. मैं उनको बताती हूँ कि आपने ब्रशिंग कैसे करनी है, ब्रश को आपने 45 के एंगल पे करते हुए पीछे जाना है, और अगर बदबू आती है मुंह से तो जबान पे भी ब्रश करना है. जब पूरी प्रॉपर एजुकेशन हो गई स्केलिंग के बाद तो डेफिनेटली कोई मसला नहीं बन सकता. मैं इसको वाउच करती हूँ. और माउथ वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माउथ ब्रीदिंग, गुड माउथ ब्रीदिंग. लोग बहुत कहते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आती है. सबसे पहले आप ब्रश कर लें, और जब ब्रश कर लेते हैं आखिर में आप अपने टंग पे, तो उसके बाद आप माउथ वॉश कर लें. तो आपको अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास हर जगह ब्रश टूथपेस्ट नहीं है, तो आप अपने साथ छोटा सा माउथ वॉश, जैसे हैंड सैनिटाइजर आप ले जाते हैं, उस तरह आप अपने बैग में रख लें. तो आप कभी भी बहुत एब्रप्टली अगर निकले हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दैट. हाँ, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि माउथ वॉश ऑल्टरनेट नहीं है टूथपेस्ट का. इट इज वन ऑफ द एडजंट. एक आपको हेल्पिंग है विद द टूथपेस्ट. टूथपेस्ट जो काम करता है वो कोई और काम नहीं करता. ठीक है. बट टूथपेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, फ्लोराइड कंटेनिंग होना चाहिए, कैल्शियम से भरपूर हो, जिसमें उसका मिकदार ज्यादा हो, ये जरूरी है. अब तो खैर लोगों की कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि लोग अपनी कन्वीनियंस पे भी जाते हैं ना, आई बिलीव कि वो जो इलेक्ट्रिक हैं या जिसमें सेल बैटरी डली हुई होती है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रिक का भी एक चीज़ हमारे कौम में बहुत है, जो मैं कहूँगी एक मिसकंसेप्शन. अच्छी बात है आपने मौजूद उठाया. हमारे लिए जो हमारी फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस आए, दैट इज ओनली फॉर डिसेबल्ड पेशेंट, जो कि हाथ जिनके नहीं काम करते, या माजूरी है जिनको, या कोई डिफरेंटली एबल्ड है, मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके लिए वैसे ये है. लेकिन अगर कोई चाहता है करना, उसको कोई मना नहीं है. लेकिन क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस अपना काम खुद करते हैं, एंड यू डोंट हैव टू डू एन एफर्ट. आपको अपने हाथ की डेक्सटेरिटी, या मैं कहूँगी इसकी हिम्मत, या इसकी एक मेहनत नहीं लगानी पड़ती हाथों की. तो उन पेशेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा है. लेकिन जिन पेशेंट्स जो नॉर्मल हैं, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप खुद अपने हाथों से करें. एक तो आपकी इसकी एक्सरसाइज भी होती है, और वो रीचिंग भी होती है पीछे तक, जो कि उसमें नहीं होती है. इंटरडेंटल ब्रशेस बहुत अच्छे हैं. इंटरडेंटल ब्रशेस अगर अभी मैं कहूँगी, अगर बकरा ईद के अंदर भी लोग चाहते हैं तो अपने इंटरडेंटल ब्रशेस साथ रख लें, खाने के बाद फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रशेस करें, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है. और आधा घंटे बाद, हर खाने के आधा घंटे बाद, चाहे मीठा खाएं चाहे कुछ भी खाएं, उसके बाद आप ब्रश करें आधे घंटे बाद. हर आधे घंटे बाद? क्योंकि फौरन से आपके मशवरों से तो ये लग रहा है कि कुछ भी खाएं तो साथ में आप एक अपना जो है वो ब्रश रखें, पॉकेट में रखें, निकालें और साथ में शुरू हो जाएं. आई थिंक हम जब कोविड में हमने जब ये एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, इस ट्रेंड को, हैंड वॉश का और ये जो कहूँगी सैनिटाइजर का, इसी तरह दांतों के लिए भी अगर हम करेंगे ना, तो कभी भी मैदे का मसला नहीं होगा. ये मैं इस पे आपको श्योर, यस, आई एम वेरी मच श्योर. इसका दरवाजा ही ये पेट का. तो आई थिंक अगर उसको ही आप साफ नहीं रखेंगे तो घर की हालत वो समझ जाएगा सामने वाला कि क्या है अंदर. तो वो वाली एक मिसाल हमेशा मैं देती हूँ अपने पेशेंट्स को भी, वो बड़ा समझ के जाते हैं और करते हैं. तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें. और इंटरडेंटल ब्रशेस एंड डाइट हमेशा मैं कहती हूँ, वेजिटेबल्स. हमने टेक्निकल बातें तो काफ़ी कर ली हैं, लेकिन अब दरअसल ये बताएं कि जब ईद का मौका आता है, हाँ जी, या इस तरह की कोई न्यू ईयर आ रहा हो, ईद हो, तो समर हो, विंटर हो, तरह तरह के मुख्तलिफ होते हैं ना सीजन्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. तो जब आप बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ारों में आपको मिलता है कि जी समर ऑफ़र, विंटर ऑफ़र, ईद ऑफ़र, ठीक है, न्यू ईयर ऑफ़र. तो आपकी तरफ से भी आपके क्लिनिक्स पे कुछ इस तरह की ऑफर्स चल रही होती बिल्कुल. हम बाय वन गेट वन फ्री. अच्छा, हम ईद डील्स करते हैं बहुत ज्यादा. एक तो हम सब्सिडाइज कर देते हैं चार्जेस को बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें हम लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं कि वो अपनी हेल्थ की तरफ थोड़े कॉन्शियस हों, फिक्रमंद हो. तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम करते हैं डेफिनेटली ये चीज़, और ये इंपॉर्टेंट भी है. इसके साथ साथ हम ये भी कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंसल्टेशन के लिए सिर्फ आया है, तो हम उसको कोई ट्रीटमेंट पे हाफ 50% कर देते हैं कि नेक्स्ट अगर आपने कंसल्टेशन करवाई है तो उसको या तो कंसल्टेशन फ्री हो जाएगी या 50% आपके ट्रीटमेंट पे फ्री हो जाएगा. तो ईद के अंदर फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, बिफोर एंड आफ्टर, बिकॉज पीपल वांट्स टू गेट देयर वर्क डन बिफोर लीविंग. वो शहरों से बाहर जाते हैं, ब्रेक्स पे जाते हैं, तो वो पहले काम करवा के जाते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा आते हैं तकलीफ के साथ, तो ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं. आई बिलीव कि ये दैट मींस कि डॉक्टर्स का प्री एंड पोस्ट ईद वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है. बहुत अच्छा. आई थिंक बकरा ईद इज लाइक आवर मोस्ट आपका सीजन है. जैसे एक सैलून्स वालों का होता है, हमारा भी ये सीजन होता है. अच्छा, तो ये देन के यू गिव देम द ऑफर्स, जो डील्स चल रही होती हैं कि आप आएं और इस तरीके से आप उससे फायदा उठाएं. ये प्रमोशन होती है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा करें आप. अच्छा, क्योंकि और लोग नहीं अट्रैक्ट होते अदरवाइज, दे आर नॉट वरीड अबाउट इट. सो यू थिंक स्टिल पीपल डू नॉट गिव प्रायोरिटी to their dental issues?
if I compare it کہ کچھ over the Awareness years نہیں ہے ابھی بھی. ہاں ابھی over the years because of this social media I think power بہت چیزیں improve ہوئی ہیں I would say in years. لیکن پہلے definitely لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں تھا. لوگ I think فلاس تو کسی کا کنسیپٹ ہی نہیں پتا تھا, صرف وہ برش ٹوتھ پیسٹ تک تھے. اب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ فلاس کیا ہوتا ہے, اب لوگوں کو پتا ہے ماؤتھ واش کیا ہوتا ہے, وارنشز کیا ہوتے ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے کس طرح سے اپنے دانتوں کو صاف رکھنا ہے. تو آئی تھنک لوگوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پتا لگ رہا ہے اینڈ دے آر. اب چارکول برشز کا ٹرینڈ آیا تو لوگوں نے لیا, چارکول برشز ٹوتھ پیسٹ کے, تو لوگوں نے بڑا اس کو بھی لیا. اب لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا برش اچھا ہے, سافٹ اچھا ہے, میڈیم اچھا ہے, ہارڈ. جیسے میں کہتی ہوں سافٹ از ریکمینڈیڈ. سافٹ اس لیے کہ وہ آپ کے دانتوں کے انیمل کو نہیں توڑتا, زیادہ گراتا نہیں ہے اس کو, ضائع نہیں کرتا. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں میں اسی کے تھرو آپ لوگ آئی تھنک یہ اپریسیشن بھی آپ لوگوں کے لیے کہ آپ پلیٹ فارم سے اسپریڈ کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آج کل لوگوں میں آ گیا ہے اویئرنیس بہت حد تک. تو ڈاکٹر صاحب ایک بریک ہم لیتے ہیں, اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ڈینٹل بریک ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اگر پہلے بتایا ہوا ہوتا تو میں خود بھی اور یہاں پر سب باقی بھی اپنی اپنی پاکٹس میں ایک ٹوتھ برش رکھ لیتے اور ساتھ میں ایک منی ٹوتھ پیسٹ بھی رکھ لیتے. جس طرح آپ عموماً اگر کہیں جائیں ہوٹلز میں ٹھہریں تو وہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چنی منی سی ٹوتھ پیسٹ ملتی ہے, جس میں سے بڑی مشکل سے آپ پورا اس کو اسکویز کر کے ایک مرتبہ میں آپ اس کو استعمال کر پاتے ہیں. اور استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو خیر بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ ہاؤ کریڈیبل از دیٹ, لیکن ہم استعمال کرتے ہیں. تو دانتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, چاہے وہ عید ہو یا ویسے روزمرہ کی روٹین ہو. اور دن بدن وہ ٹرینڈ یا وہ اویئرنیس بڑھنا تو شروع ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کون سا آئل یوز کرنا چاہیے, کون سا نہیں کرنا چاہیے کھانے پکانے میں. لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ ڈفرینشیٹ کر کے اور جان سکتے ہیں کہ بھائی اولیو آئل لینا ہے یا یہ کوئی اور آئل لینا ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ جائیں گے اس طرح کے آئلس کو لینے کے لیے تو وہ اس کی کاسٹ بھی ہوگی, وہ بیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے کیا تجویز کریں گی ڈاکٹر صاحبہ, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آپ کے اسپیشل پروگرام ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اس گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے یا دوبارہ سے کنٹینیو کرنے سے پہلے, عید کا موقع ہے تو عید پر ایک دوسرے کے ساتھ, جو بھی آپ دیکھ بھی رہے تھے ہمارا ٹائٹل, عید ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے جو فاصلے ہیں ان کو کم کرتے ہیں, ایک دوسرے سے رابطوں کو بڑھاتے ہیں. اور جس طرح کل کے پروگرام میں بھی ہماری اور یہ صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور جو بات ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب ایک دوسرے کو لوگ جا کے باقاعدہ ملا کرتے تھے, لیکن اب بس دور دور سے ہی ہیلو ہائی ہو جایا کرتی ہے, میسیجز بھیج دیا کرتے ہیں, فارورڈڈ میسیجز بھیج دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے حاضری لگوا دی, حاضری لگوائی جاتی ہے. تو وہ حاضری لگوانے والا معاملہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. لوگوں کا پہلے ملنا ملانا اور طرح سے ہوا کرتا تھا, اور اب تو لوگ ذرا کنوینئنس ماڈل پہ اس حد تک آگے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے لیے جو جانور خریدا جاتا تھا وہ بھی کئی دن اور کچھ لوگ تو کئی ہفتے پہلے لایا کرتے تھے اور لا کے گھر پہ باقاعدہ رکھا جاتا تھا. پھر بچوں کا جانوروں کے ساتھ جو وقت گزرتا تھا, ایک پیار ڈیولپ ہوتا تھا. اور پھر جب آخر میں قربانی کا وقت آتا تھا تو وہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ گھروں میں بچے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک فیلنگ, ایک کیفیت ہوتی تھی. لیکن اب کنوینئنس ماڈل یہ ہے کہ جب عید کا دن ہو تو اس سے چند گھنٹے پہلے لایا جائے اور اگلے ہی روز فوری طور پر قربانی کا جو کام ہے اس کو نپٹایا جائے. کسی نہ کسی کسائی کو پہلے سے ارینج کر لیا جائے. اور کسائیوں سے یاد آیا کہ ہر مرتبہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, اور اب تو کمرشل کسائی بھی بڑے کمرشل ہو گئے ہیں, وہ اس طریقے سے کہ آپ کو آن لائن بھی کسائی ملیں گے. کافی سالوں سے اب خیر یہ سلسلہ شروع ہو گیا, لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا اور زیادہ گرو کر رہا ہے تو ان میں دن اس طرح کی چیزیں اور زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہر شعبے میں خیر ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو نہیں جانتے, لیکن جب وہ ایک سیزن اس کا آتا ہے یا اس کا ایک موقع آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کام کرتے ہیں. تو وہ اس وقت اس کے ایکسپرٹ بن کر آ جاتے ہیں تاکہ بس ہم بھی اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں, کما سکیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. اور لوگوں کو چونکہ خیر کسائی کا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح کے لوگ پھر آپ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کی اس مجبوری کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر
सलीमा साहिबा से हमारी वक्फे से पहले बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहिबा ये कसाई आपको आराम से मिल गई, डॉक्टर्स को तो आराम से मिल जाता होगा? हाँ जी, हमारे तो फैमिली के पहले से ही है, तो वो हमें मसला नहीं हुआ कभी। अच्छा। तो वो समझ लें कि और अगर ना मिलता हो तो आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, आप तो ये भी कह सकती हैं कि जहाँ पर हम दांत जोड़ सकते हैं वहाँ पर हम तोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल हमारे पास ये पावर है वैसे। तो वैसे जब आपने जब कुर्बानी का जानवर आपके यहाँ आया तो आपने कहा कि नहीं, इसकी सिलेक्शन या अप्रूवल जो है वो मैंने देना है और मैं सबसे पहले ज़रा इसका डेंटल चेकअप करूँगी, किया आपने? अच्छा, मैंने अपनी बेटी को ज़रूर दांत दिखाया उसके, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे पहला मेरा यही होता है कि सबसे पहले किसी इंसान के भी दांत देखते हैं तो जानवर के भी दांत देखते हैं। तो उसने खुद भी कहा कि मम्मा देखिए इसके तीत कितने सारे बड़े बड़े, तो उसने देखे। और क्योंकि हम जब सीख भी रहे होते हैं तो हम उसका डायसेक्शन भी करते हैं और उस पर काम भी कर रहे होते हैं, बकरे पे इम्प्लांट भी हम लगाते हैं, आपको पता है ये सब कुछ हम उस पर करते हैं, बकरों का इम्प्लांट। बिल्कुल। तो आप खुद पहले देखती हैं कि ये बकरा जो है ये कितनी मर्तबा इसका एक ब्रश होता है, वो क्या फ्लॉस कह रही थी ना? हाँ जी, फ्लॉस होता है या नहीं होता? माउथ वॉश इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? इम्प्लांट तो नहीं कोई हुआ हुआ? कहीं डॉक्टर सलीमा की तरह कोई और डेंटिस्ट तो नहीं था कि जिसके हाथ से ये होकर आया है? और जो बेच रहा था उसने कहा कि यार ऐसे बेगा नहीं, किसी अच्छे डेंटिस्ट के साथ राब्ता किया जाए। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊंगी, आप व्यूवर्स भी शायद इस चीज को करेंगे एक्सेप्ट। जो बकरा होता है ना वो हर्बीवोरस होता है, यानी कि वो खाता है सारी अपनी सब्जियां, और सब्जियां खाने की वजह ये होती है उसके दांत बड़े मजबूत होते हैं। अच्छा। तो आप जब एक्सट्रैक्ट भी करते हैं ना तो आपको थक जाते हैं उसके दांत को एक्सट्रैक्ट करते हुए, उतने मजबूत होते हैं माशाल्लाह। और वैसे भी आपको पता है कि वेजिटेबल्स खुद ही फाइबर्स हैं, फाइबर्स मजबूत करते हैं, कॉन्स्टिपेशन हमें भी नहीं कराते, फाइबर्स हमें दे रहे होते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं चीज़ों में। तो समझ लें बकरे में भी कितना फ़ायदा होगा। तो दूसरी बात ये कि उसका गोश्त भी इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कहते हैं कि गाय का होता है, या कहते हैं ना कि बहुत रेड मीट पर्टिकुलरली, क्यों बार बार मैं कह रही हूँ, तो कहते हैं कि मटन खाना इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसको भी एक अमाउंट में खाना चाहिए। ज़्यादातर जो सब्जी खाए उसके दांत फिर मजबूत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम भी अगर सब्जी खाएंगे तो हमारी नेचुरल फ्लश आउट होती है बैक्टीरियाज हमारे दांतों में। अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्लशिंग होती है बैक्टीरियाज की, क्योंकि बैक्टीरियाज को क्या खाना चाहिए? मीठा चाहिए, नमक चाहिए, या कोई फ्राइड चाहिए। वो वहाँ पे उसको वो मज़ा आता है खाना खाने में, उसकी खुराक ही वही है। तो जब वही चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, और अगर आप सब्जियां खाएंगे और अगर रॉ सब्जियां खाएंगे, मैं कहती हूँ ज़्यादा ना पकाएं सब्जियों को। हमेशा मैं कहती हूँ कि आप सैलड्स लें। मैंने अभी भी कहा कि आप बकरा ईद पे आज और कल जो भी दिनों में आप लोग होंगे साथ अपने फैमिलीज़ के, हमेशा गोश्त के साथ सैलड्स का इंक्लूजन रखें, ताकि आपका एक कहते हैं ना बैलेंस भी हो जाए और आपका पेट भी भर जाए। तो बोल ऑफ सैलड लें और फिर ये खाएं तो आपका पेट। मैं डॉक्टर साहिबा आपके लिए ना ख़ास तौर पे एक चीज़ें हैं कि बकरे में कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, उन खुसूसियात को लेकर कुछ किसी ने शेयर किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें और मतलब दोहराए बगैर ज़रा ये बता दें कि आपने बकरा लेते हुए इन तमाम क्वालिटीज़ को देखा कि क्या हमारे बकरे में ये सारी क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। ओह माय गॉड, ये ज़रा पढ़ लीजिए। ये बहुत से लोगों ने इस दफ़ा ये 7 मैनुअल लेकर गए हैं बकरा लेने के लिए। अच्छा। और इसके मुताबिक उन्होंने सिलेक्शन किया है कि इस मैनुअल के मुताबिक बकरा जो है वो इन शराइत पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो ये बताएं कि आपने क्या मतलब पट्ठों के बारे में तो पूछा ही होगा कि कौन से कहाँ के पट्ठे खाते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो आपने क्या डॉक्टर साहिबा जरा चेक किया आपने जाके जब सिलेक्शन? ये तो बड़ा पॉलिटिकल है। मैंने कहा आपने दोहराना नहीं है, लेकिन बता दें इसमें से आपने क्या सिलेक्शन करते हुए इसके एहतियात की? मैंने तो इस तरह सिलेक्शन नहीं की, लेकिन ये भी करा जा सकता है, मतलब अगर नहीं, लेकिन देख लें, ये मैंने आपके लिए ये निकाल के इसलिए भी रखा है कि अभी भी वक्त है, मालूम कर लें, ये ना हो कि वो कबूलियत जो है ना उसके लिए जरूरी है ये बहुत ज्यादा। ये वैसे अभी आजकल के सारे पॉइंटर्स, माफी तलाफी भी बड़ी जरूरी है इसके साथ। वाकई। तो अगर आप इस पर अमल दरामद करेंगे तो माफी तलाफी भी होगी, तो फिर मेरा बकरा और कबूलियत भी होगी, कबूल होगा। वरना ये ना हो ना आपका बकरा जो है पता चला इश्तिहारी हो गया। आई एग्री, बिल्कुल। मैं ढूंढते फिरे आप। हाँ। और फिर आप मुख्तलिफ अदालतों में कचहरियों में चक्कर लगाते फिरें कि हमारा बकरा किधर गया, हमारे बकरे की बाजियाबी के लिए कोई हमारी मदद करे। आप फिर हमारे पास आएंगे, अब कहेंगे मैं यहाँ पे डेंटिस्ट्री पे बात करने नहीं आई, मैं यहाँ पर अपने बकरे की बाजियाबी के लिए अपील करने के लिए आई हूँ। yes, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि देखें आपको अगर अपील करनी है तो आपको एक जो है ना भारी दिल के साथ, और आपका दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा, आपको इस तरीके से अपील करनी है, किस किस से आपको फरियाद करनी है, किस तरफ आपने यूं खड़े होकर फेस करके आपने फरियाद करनी है। वैसे आजकल हमारे मुल्क का हाल यही है तो आई थिंक ये पॉइंटर्स बहुत उसके रिलेटिव ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इन पर जितना अमल करें उतना कम है। बिल्कुल। और आपने अगली मरतबा ये करना है कि ये सिर्फ आपने बकरों पे अप्लाई नहीं करना है, आपने अपने पेशेंट्स पे भी करना है। पेशेंट जब आए तो आपने पूछना है कि कहाँ रहते रहे हो, कौन हो, तुम्हारा कहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है, कब कहाँ थे या नहीं थे,
پھر آپ نے کہنا ہے اپنا نمبر لکھواؤ, میں نے وہ اپنی ڈینٹل فینسنگ کر کے پتا کرنا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. بالکل. اور اگر جو ہے وہ اس میں کہیں آپ آ گئے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے. اور اگر آپ اس میں آ گئے تو بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو علاج ہے وہ دگنا بلکہ ٹرپل ہو جائے, یعنی کہ فیس اس کی. اور اگر آپ اس میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے آپ کا مفت علاج کر دیا جائے, کیونکہ وہ تو پھر یہ ہے نا کہ جیسا کہ ہمارے ایک صحافی نے بھی پوچھا تھا, وہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے کچھ لوگ پریس کانفرنس کر کے لانڈر ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح یہ کہ اگر وہ آپ کے سامنے بتا دیں گے اور کلیئر ہو جائے گا کہ ان کا تعلق کہیں سے نہیں ہے, تو وہ پھر ایک طرح سے لانڈر ہو جائیں گے. لانڈر ہو جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے فیس کیا لینے جائیں, آپ کو معاف کیا. سیف زون. تو ڈاکٹر صاحبہ ویسے بکرا جو ہے اس کی سلیکشن آپ نے کر لی تو آپ کی مرضی سے ہوئی؟ بالکل, ہم سارے اکٹھے تھے اور ہم ساتھ گئے تھے منڈی, اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. ویسے یہ ایک ہمارا ایک ہے. ویسے اگر آپ وہاں پہ فری میڈیکل کیمپ شروع کر دیتی ہیں تو کتنا ثواب کا کام تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ویسے تھنگ ٹو پونڈر ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے. فری میڈیکل کیمپ دیکھیں, دو ایسے ہیں طبقے, ایک تو صحافی ہیں, دوسری طرف ہمارے سیاستدان ہیں. سیاستدانوں کو بھی آج کل اپنے دانتوں کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے, کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ پہ ٹوٹ سکتے ہیں. اور یہی بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے. ہم پر تو دو طرح سے ہوتی ہے نا, سیاستدانوں کے پاس تو ماشاءاللہ پیسے بڑے ہوتے ہیں, ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہوتے, اور اوپر سے دانت ہمارے بھی خطرے میں ہیں. تو ہمیں آپ کی توجہ کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ تمام میڈیا کے لیے, اور ماشاءاللہ آپ میڈیا کے تمام ٹیلی ویژن چینلز میں مقبول بھی ہیں اور آپ کو مدعو بھی کیا جاتا ہے, جیسے کہ ہم نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی کہ اتنے آپ کے مشکل وقت میں کہ جب آپ کے پاس آپ کے پیشنٹس بھی ہیں تو آپ ہمیں وقت دیجیے, اور عید کا ٹائم ہے تو اس لیے بھی کہ آپ کو چاہیے فری میڈیکل آپ سب کے لیے ڈینٹل ایڈوائس دیں سب کو. I think it's done for coming time. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آمین. بالکل. اور جو وہ ٹوتھ پیسٹ والی بات تھی وہ تو بیچ میں رہ گئی اور وقفہ آ گیا. معذرت چاہتا ہوں, یہ والا حصہ تو میں نے خود لے لیا کیونکہ وہ مجھے وہ یاد آ گئی نا, وہ شرائط یاد آ گئی, تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. It was interesting. ہاں, لیکن اس پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے, بالکل, بہت ضروری ہے. میں پڑھ کے سنا دوں یا آپ پڑھ کے سنا دیں؟ نہیں آپ سنائیں, میں میں ڈاکٹر ہوں. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ جاری رہے. بالکل, آپ نے سمجھ لیا. لیکن یہ کہ پٹھے کھاتا ہو, اس پر تو آپ نے توجہ دی ہوگی کہ کون سے پٹھے کھاتا ہو. خیر بہرحال چند احتیاطی تدابیر ہیں جی. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے وہ جو ٹوتھ پیسٹ والا سوال ہے نا, کہ جو یہ ان برانڈیڈ یا آپ کہیں کہ جس کے اوپر کوئی کسی قسم کی لیبلنگ نہیں ہوئی ہوتی, وہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہوتی ہیں؟ نہیں, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. آج کے اسپیشل پروگرام عید الاضحیٰ, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیمہ نوید صاحبہ موجود ہیں, اور آپ کو وہ مفید مشورے دے رہی ہیں, مفت مشورے دے رہی ہیں. اور جب اس طرح سے مشورے آپ کو مل رہے ہوں, مفید بھی ہوں, مفت بھی ہوں, تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. سمجھیں یہ ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے, ہماری طرف سے کلیکٹیولی آپ کے لیے ایک عید کا تحفہ ہے. لیکن ایک سائیکی بھی ہے, اور وہ سائیکی کیا ہے کہ آج کل کہیں سے کوئی چیز مفت میں مل رہی ہو نا, لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اب تو خیر ہم ان کو چارج نہیں کر سکتے ہیں, کہ کیا خیال ہے, کوئی نمبر دے دیں کہ اپنا یہاں پہ فون کر کے آپ جمع کرواتے رہیں, کوئی کارڈ کی ڈیٹیلز دیتے رہیں. مفت مشورے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جس طرح اچھے نہیں ہیں. وہ ٹوتھ پیسٹ کی بات ہو رہی تھی, ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں بتائیے کہ جو یہ بالکل بغیر کسی لیبلنگ کے ملتی ہے, مطلب یو گو اینڈ اسٹاپ اوور کسی بھی جگہ پر, تو کیا وہ ٹھیک ہوتی؟ اچھا, وہ تو ویسے آپ کو پتا ہے نا ان کی خود کی مینوفیکچرڈ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک تو ہوتی ہے, لیکن اس میں فلورائڈ کا کانٹینٹ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے وہ آپ کچھ دنوں کے لیے اسٹے کر رہے ہیں, تو ہم ویسے تو بہت سارے لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنا جیسے شیمپو لوگ کیری کر جاتے ہیں, اسی طرح اپنا ٹوتھ پیسٹ بھی کیری کریں برش کے ساتھ. ایک تو وہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنا ہائیجینک ہے وہ, بے شک وہ کورڈ تو ہے, لیکن وہ اپنا برش لے کے جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ سافٹ برش لے گئے ہیں, اچھا برش لے گئے ہیں, کنٹیمنیشن نہیں ہے, ان کے کون سے انوائرمنٹ سے آیا ہے, آپ کو پتا ہے نا. یہ بھی تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. پیکنگ کس طرح سے ہوئی ہے. سو دیٹ مینس کہ اگر کوئی وہاں پر جا کر مجبوری میں بھی یوز کرنا چاہ رہا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جا کے دے اسٹیپ آؤٹ, گو ٹو اے مارکیٹ, گیٹ دیم سیلوز اپنا خود سے, اور وہ جو ہے وہ کہاں سے کیسے پیک ہوا ہے
you're not too sure about it. ایک اور چیز یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہوٹلز میں آپ کو بغیر کیپ کے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برشز ملتے ہیں. ٹوتھ برشز کو کیپ کے بغیر کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے. سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے 6 فیٹ کی ویسے تو دوری پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر جیسے فار ایگزامپل ایک پاٹ ایریا ہے یا کوئی گندگی والا ایریا ہے یا واش روم کا ایریا ہے, 6 فیٹ اس سے دوری پہ آپ کا برش رکھا ہوا ہونا چاہیے وتھ کیپڈ پٹ. اگر کیپ ہوتا ہے تو اس سے آپ کے کنٹامینیشن نہیں اس تک پہنچتے. بے شک آپ نے برش کر لیا, آپ نے پھر سے واپس اس کیپ کو دھویا اور اسے بند کر دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نہیں سوچتے. ٹوتھ پیسٹ کا ہم پورا ایڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ پورے برش پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو بڑے ہوتے ہیں نا, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ میں کہتی ہوں ہمیشہ سے کہ 6+ لوگوں میں ہم مٹر کے دانے تک کا ہم کہتے ہیں پیسٹ نکالیں, اور بچوں میں ہم کہتے ہیں چاول کے دانے تک کا. تو بچوں کی عمر اگر میں کہتی ہوں تو 6 سے کم, یعنی 6 ماہ سے 6 ایئرس تک, اور 6 سال سے آن ورڈس آپ بے شک مٹر کے دانے تک کا پیسٹ نکالیں. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پورے برش کے اوپر ٹوتھ پیسٹ پھیلا دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں انرجی مل رہی ہے. نہیں, اس نے جتنی دینی ہے نا وہ اتنی دے گا. آپ فلورائڈ کو زیادہ ٹاکسک نہ کریں اپنے منہ کے اندر. اٹس ویری امپورٹنٹ. نہیں, کوئی یہ کہے کہ جی میرے دانت پورے ہیں تو دیکھیں نا وہاں تک جاتے جاتے پیسٹ کم پڑ جائے گی, یا مطلب ہوتا ہے نا ایک یہ بھی سائیکولوجیکل ہے, نفسیاتی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ڈالا ہے تو وہ آپ کو یہ ہوگا کہ جی اٹ ول پروبلی ناٹ بی انف. اچھا میں آپ کو بتا ٹرک کیا ہوتی ہے جو ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. آپ جب مٹر کے دانے تک کا پیسٹ لے لیتے ہیں اپنے برش کے اندر, تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں اینڈ میک اٹ اے لادر. جیسے آپ ایک سوپ کا بناتے ہیں, جب اس کا لادر بن جاتا ہے تو آپ برش بھی کریں گے نا فوراً سے, تو وہ خود بخود سکویز ہو کے آپ کے منہ کے پیچھے ایک برشنگ کرے گا افیکٹ. لیکن اگر آپ زیادہ کریں گے تو اس کے کیا نقصان ہے. میں نے ایک ٹاکسیسٹی والی بات کی, ایک فلورسز والی بات کی. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, دانتوں کے اوپر ان کے جو ہے وہ پٹنگز ہوتی ہیں, وائٹ دانے ہوتے ہیں, داغ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے آ گیا, میں تو برش پورا کرتا ہوں. ہر کوئی یہی کہتا ہے ہمیں پٹنگ کیسے ہو گئی, ایسے دانے کیسے آ گئے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. پانی کے اندر فلورائڈ میں مجھے یاد ہے کہ قصور کے بڑے پیشنٹس میرے پاس آئے تھے, اور قصور کے پانی کے اندر فلورائڈ بہت زیادہ تھا, ایکسٹرا تھا. تو ایکسیسو از آلسو ناٹ ریکمینڈیڈ. اوکے, لیکن یہاں پر آپ نے جہاں فلورائڈ کی بات کی اور پانی کی بات کی ہے, وہاں پہ there's another question. پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر جو لوگوں کے گھروں میں ٹیپ واٹر آتا ہے وہ کلورین اس میں ہوتی ہے. وہ تو بہت سو وہ پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کیا اگر دیکھیں ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے تو ویسٹ میں تو وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں صحت کو, اور ان تمام چیزوں پہ بہت زیادہ وہاں پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے. یہ بریچ ہے, میں کہوں گی ایک سمپل بریچ ہے. اور ایون ہمارے پاکستان میں کچھ ایریاز آپ کو بتاتی ہوں, واٹر ٹیسٹنگ سے لوگ بھاگتے ہیں. واٹر ٹیسٹنگ اتنی امپورٹنٹ ہے. میں اپنے ایون اپنے ہسبینڈ کی فیکٹری کا اور اپنے گھر کا کوشش کرتی ہوں سیمپل ایوری ایئر. میں اتنا زیادہ تو فریکوینٹ نہیں کرا سکتی, میں کوشش تو کرتی ہوں, لیکن اتنا میں پرٹیکولر, لیکن پر ایئر میں ہمیشہ واٹر سیمپل کرتی ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر اسٹارٹ ہوا, ہم نے, میں برانڈ کا نام نہیں بولوں گی, ہم لیتے تھے پانی اس کا اور بس اس کو استعمال کر رہے تھے. ہم 6 ایئرس سے کر رہے تھے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس سے ہاتھوں میں زخم, سویلنگ, معدے میں عجیب سے مسئلے اور کانسٹیپیشن ہونا شروع ہو جائے گا. جب ہم نے اس کا کانٹینٹ, مجھے بس ایسے ہی کہتے ہیں نا کبھی ہونا ہوتا ہے تو آپ کو کبھی آ ہی جاتا ہے دماغ میں, اور میں نے وہ واٹر سیمپل چیک کروایا اور اس کے اندر فل آرسینک کلورینس بھرے ہوئے تھے. تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ہے جو برانڈز بیچ رہے ہیں باہر, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیکن ٹیپ واٹر میں بھی اگر کسی کا آ رہا ہے تو پھر تو وہ مجبور ہیں, ان کو کیا پھر کرنا ہوگا؟ وہ آپ پہ واٹر ڈرنکنگ کے لیے نہیں کر سکتے, وہ آپ ہینڈ واشنگ کے لیے کرتے ہیں تو اٹس اوکے, اٹ از ناٹ آف نو ہارم, کیونکہ آپ سوئمنگ میں بھی کلورین ڈالتے ہیں, تو اٹس آف نو ہارم. لیکن اگر آپ اس کو پیتے ہیں اور اگر آپ بوائل بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر تو وہ نقصان. اور اگر صرف اس کو یوز کریں آپ ٹوتھ پیسٹ کر کے ماؤتھ کو رنس کرنے کے لیے, آپ اگر سوالو نہیں کرتے ہیں جب تک, تب تک تو میں ہمیشہ کہتی ہوں روزے نہیں ٹوٹتے تو آپ کا یہ اندر بھی نہیں جائے گا. یعنی کہ سوالو نہ کریں ویسے, اگر ٹھیک ہے اسپٹ آؤٹ کر دیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسپٹ آؤٹ کریں, اسے سوالو نہ کریں. بچوں کے اندر تو ہم کہتے ہیں اسٹارٹ کریں ہی گوس سے, گوس سے پہلے صاف کریں, ایسا سا وہ عادی ہوتا ہے تو انگلی سے کریں, اس کو برشنگ کروائیں اپنی سپرویژن میں. اس کے بعد اس کو ٹوتھ پیسٹ لائیں اور پانی بوائل واٹر دیں. یہ 6 months سے جب بچہ اسٹارٹ کرتا ہے برشنگ گوس سے, میں ہمیشہ کہتی ہوں بوائلنگ واٹر سے اس سے کلی کریں. وہ لے بھی لے پانی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسے پتا ہے کہ چلو یہ. ڈاکٹر صاحبہ, it was wonderful having you on the show here. اور I wish we could have continued with the discussion, لیکن since we are running short of time تو we'll have to wrap it up. اور آپ نے بڑے زبردست مشورے دیے ہیں, اور صحت کو لے کر, دانتوں کو لے کر بہت سی چیزیں, بہت سی کنفیوژنس تھیں, اور لوگوں کو لگتا تھا کہ کیا ہے یار, جب مسئلہ ہوگا تو دیکھی جائے گی. لیکن وہ یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ مسئلہ ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے ایشو کو, ورنہ وہ مسئلہ صرف ہوگا نہیں, وہ بہت زیادہ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ ونس اگین. عید مبارک ٹو یو ونس اگین, اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ.
اور جب بھی آپ کی طرف سے کوئی عید ڈیلز، عید آفرز، ونٹر آفر، سمر آفر تو پلیز ڈو لیٹ اس آل نو. اینڈ میڈیا کا بھی جو ہمارے دوست ہیں سارے، ان بیچاروں کا بھی خیال کریے گا، خاص طور پہ جب اگر کسی کا کوئی دانت ایک آدھ مس ہو جائے. پلس تو نہیں ہوگا، مائنس ہی ہوگا. تو اللہ نہ کرے خیر ہو، لیکن جب ہونا ہوگا تو پھر کچھ ایسا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس اسپیشل پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جاتے جاتے ایک دفعہ پھر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 70 گرام سے زیادہ آپ نے گوشت نہیں کھانا ہے. وہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ 70 گرام ہے یا کہانی اوپر نکل گئی ہے. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.